وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک عیسائی حکمران کی فریاد پر طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ 3-4 سال پہلے کئی تو یہ واقعہ تھا۔ دمشق کے قیدخان میں بیٹھے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحوں کا قافلہ الٹے قدموں چلتا رہتا تھا۔ وہ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا اس وقت کو جو گزر گیا تھا۔ اس کے آہستہ آہستہ مدم مدم دھڑکتے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ دل کی یہ دھڑکن ماتمی دف کی مانند تھی۔ وہ تو مہجور و مقہور زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا۔ اس کے دل میں تعصب نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا نام اور دین کے پیغام بحر ظلمات کے پار پہنچا دیا تھا۔ اب ناکردہ گناہ کی اسے جو سزا مل رہی تھی اس کا اس نے اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں۔ وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید خانے میں جان دینی ہے اور اسے گمنامی میں کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ شاید اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن ہوا، دفن نہ بھی ہوا اور اس کی لاش دریائے برد کر دی گئی، تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب تک سورج اپنی تمادت سے زمین کو زندہ رکھے گا، چاند اور ستارے قرۂ ارض کی راتوں کو روشن رکھیں گے، موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ و پائندہ رہے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ طارق بن زیاد کہاں ہیں۔ خلیفہ نے دونوں کو دمشق بلایا تھا۔ موسیٰ کو طارق کے متعلق سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس جوان سال سپہ سالار فاتح اندلس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوگا اور وہ بھی اسی قید خانے میں کسی اندھیری کوٹری میں پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ موسیٰ بن نصیر کو جس ذلت اور رسوائی میں پھینکا گیا تھا اور پھر اس کے بیٹے کا سر کٹوا کر اس کے آگے رکھ دیا گیا، غم سے نڈال ضعیف العمر، ذلت و مشقت سے ادمغہ کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو وہ دن یاد آیا جس دن شمالی افریقہ کی چھوٹی سی ایک ریاست سیوسا گورنر جولین کے پاس آیا تھا۔ وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس دن موسیٰ شمالی افریقہ کے ایک شہر تنجا میں تھا۔ موسیٰ مصر اور شمالی افریقہ کا امیر تھا۔ وہ مرد میدان تھا، سپہ سالاری اور شہری امور کا بہترین منتظم تھا۔ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھا تھا، شہر شہر کریے کریے گھومتا پھرتا اور سلطنت کے حوالوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک مسئلہ اسے کبھی کبھی پریشان کر دیا کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھا کرتا تھا۔ یہ تھی بربر قوم۔ بربر شمالی افریقہ کے باشندے تھے، لڑاکے، خونخوار اور نڈر۔ ان کی تاریخ جنگ و جدل اور خونریزی کی بڑی لمبی داستان ہے۔ متعدد قومیں ان پر حملہ آور ہوئیں لیکن اپنی فوجیں کٹوا گئیں۔ اگر کسی نے انہیں مفتوح کیا تو ان پر انتہائی مختصر عرصہ حکومت کی جا سکی۔ بربروں نے بغاوت کر کے اپنے فاتح حکمرانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ روم جیسی بڑی طاقت کو انہوں نے رومیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ ہسپانوی گوتھ آئے اور بربروں کے ہاتھوں ایسی شکست کھا کر بھاگے کہ رومیوں کی طرف گوتھوں نے بھی پھر کبھی ان کے کسی علاقے کا رخ نہ کیا۔ بربروں کو شکست دی تو عرب کے مسلمانوں نے دی۔ شکست دینے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی، اصل کام تو شکست دینے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ تھا بربروں پر حکومت قائم کرنا۔ پہلے ان پر جو امیر مقرر ہوئے وہ بربروں کو پسماندہ اور جنگی قوم سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ بربر خود سر اور سرکش قوم تھی۔ اس قوم کا اپنا مذہب اور اپنا کلچر تھا۔ بربروں نے مسلمانوں کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر سے پہلے امیر نے بربروں کو محکوم اور غلام سمجھنا چھوڑ دیا اور انہیں معاشرے میں شہری انتظامیہ اور فوج میں اہمیت دی، رتبے اور عہدے دیے اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر بربروں کو عربی معاشرے میں جذب کرنا شروع کر دیا۔ مشکل یہ تھی بربر عرب کے بدوؤں کی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، ہر قبیلہ آزاد تھا، اس لیے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند قبیلے اطاعت قبول کرتے اور باقی باغی ہو جاتے تھے۔ تاہم امیر کے بہتر سلوک اور تبلیغ سے متاثر ہو کر بربروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر امیر بن کر آیا۔ اس نے آتے ہی بربروں کی ایک الگ اور باقاعدہ فوج بنا دی۔ موسیٰ تمام قبیلوں تک خود گیا اور عملی طور پر اسلام کی تعلیمات متعارف کرائیں۔ جہاں طاقت استعمال کرنا پڑی وہاں طاقت استعمال کی، لیکن زیادہ تر پیار و محبت کا حربہ استعمال کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں شاید ہی کوئی بربر ایسا رہ گیا ہو جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ امیر موسیٰ بن نصیر نے بربر فوج کو عرب فوج کی طرح منظم کر دیا۔ بربر جنگجو تو تھے لیکن فن حرب و ضرب اور میدانی جنگ کے نظم و نسق سے واقف نہ تھے۔ وہ قتل و غارت اور دشمن کی بستیوں کو تباہ کرنے کے عادی تھے۔ موسیٰ نے انہیں ٹریننگ دے کر جنگی ڈسپلن کا اور کمانڈر کے احکام کے مطابق لڑنے کا پابند کر دیا۔ یہ کارنامہ موسیٰ بن نصیر کا تھا۔ اس نے بربروں کے تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا۔
لیکن ہر قبیلے کے سردار کی سرداری قائم رہنے دی۔ جذبے کے لحاظ سے وہ عربوں کے ہم پلہ ہو گئے۔ ایک روز جب موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے ایک شہر تنجر میں مقیم تھا، اسے اطلاع دی گئی کہ سیوستا کا گورنر جولین اسے ملنے آئے۔ جولین؟ موسیٰ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ اس عیسائی حکمران کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے؟ اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں، اطلاع دینے والے نے جواب دیا۔ وہ شاہی خاندان کے آدمی یا اعلیٰ حکام معلوم ہوتے ہیں، وہ کچھ تحفے بھی لائے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا، موسیٰ نے کہا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی اور جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے وہ اچانک ہمارا دوست بن گیا ہے؟ نہیں، وہ شاید صلح کی پیشکش کرنے آیا ہوگا۔ میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا، امیر محترم، امیر موسیٰ کے ایک حاکم نے کہا۔ وہ اتنی دور سے آئے، اسے ملاقات کا موقع دے دیں۔ سیوستا ایک بڑے شہر کے برابر ریاست تھی جو جبل الطارق کے بالمقابل بحیرہ روم کے افریقی ساحل پر واقع تھی۔ اسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ سیوستا اور جبل الطارق کے درمیان جو سمندر حائل تھا اس کی چوڑائی 12 میل تھی۔ سیوستا اندلس کے بادشاہ روڈرک کے زیر نگین تھا۔ شاہ روڈرک نے اپنی کچھ فوج سیوستا کے حکمران جولین کو دے رکھی تھی اور جولین کی اپنی فوج بھی تھی۔ جولین کو چونکہ اندلس جیسے طاقتور ملک کی پشت بنائی اور مدد حاصل تھی، اس لیے جولین اپنے ارد گرد کے علاقوں پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے اس کی سرکوبی کے لیے کئی بار فوج بھیجی۔ اس طرح موسیٰ اور جولین کی فوجوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہوئی۔ 2-3 بار امیر موسیٰ نے سیوستا پر باقاعدہ حملہ کرایا، لیکن سیوستا کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے بجا طور پر ناقابل تسخیر کہا جا سکتا تھا۔ جولین کی فوج کو قلعے میں ہی روکے رکھنے کے لیے موسیٰ نے سیوستا کے ارد گرد بربر فوج بٹھا رکھی تھی، اور موسیٰ نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جولین کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سیوستا پر بھرپور حملہ کرے گا اور معاشرے کو توڑ دے کر قلعے کی فوج اور دیگر لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مجبور کر کے جولین سے ہتھیار ڈلوائے گا۔ اس صورتحال میں خطرہ یہ تھا کہ اندلس کی شاہ روڈرک کی فوج، جس کی تعداد 2 لاکھ ہو سکتی تھی، جولین کی مدد کو آنے کا امکان تھا۔ موسیٰ نے 2 بار جولین کو اپنے ایلچی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ امن سے رہے اور امن سے رہنے دے، ورنہ اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جولین نے ان دونوں پیغاموں کے جو جواب دیے تھے ان میں حقارت اور رعونت کی جھلک نمایاں تھی۔ اے سلطنت اسلامیہ کے امیر، جولین نے 2 بار اپنے جوابی پیغام میں کہا تھا، سیوستا کو محاصرے میں لینے سے پہلے اندلس کی فوج کا حساب کر لینا تاکہ بعد کے پچھتاوے سے محفوظ رہو۔ وہ خود سر اور سرکش دشمن موسیٰ سے ملنے آیا تھا۔ موسیٰ نے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ۔ شاہانہ لباس میں ملبوس جولین شاہانہ چال چلتا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں موسیٰ اپنے 2-3 مشیروں اور 1-2 سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جولین کو دیکھ کر وہ اٹھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے دونوں ہاتھ مسافے کے لیے آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ جولین نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ کاؤنٹ جولین والی سیوستا کہتے ہیں، جولین کے ترجمان نے بربر زبان میں کہا، میں امن و امان سے آیا ہوں، امن و امان سے رخصت ہوں گا، دوستی کا پیغام لایا ہوں اور دوستی کا مستر لے کر جاؤں گا۔ ہمارے گھر میں کوئی بدترین دشمن آ جائے تو اسے بھی ہم دوست سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین سے بغلگیر ہوتے ہوئے اور پھر اسے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کرسی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، آپ کے دل میں خواہ کوئی خطرناک ارادہ ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کو دوست سمجھیں گے۔ ترجمان دونوں کی باتیں بربر زبان میں ایک دوسرے کو سنا رہا تھا۔ جولین کے ساتھ 2 چاق و چوبند محافظ زرق پرق لباس میں ملبوس سنہری انیوں والی برچیاں سلیقے سے اٹھائے ہوئے تھے۔ دونوں بت بنے دروازے کے ساتھ اندر کی طرف کھڑے تھے۔ جولین نے انہیں سر سے اشارہ کیا۔ دونوں مشینی آدمیوں کی طرح جھکے، سیدھے ہوئے اور الٹے قدموں چلتے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند نہ کیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے 2 سیاہ فام آدمی جن کے سروں پر سفید ٹوپیاں اور کمر کے گرد چمکتے ہوئے کپڑے کی تہ بند تھے، ایک بکس دائیں اور بائیں سے پکڑے ہوئے اندر آئے اور بکس موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ کر ڈھکنا کھول دیا۔ دونوں موسیٰ کے آگے 2 زانو ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ سجدے سے اٹھے اور جھکے ہوئے الٹے قدم چلتے باہر چلے گئے۔ فوراً ہی ایسے 2 اور حبشی غلام ایسے ہی بکس اٹھائے دروازے میں داخل ہوئے۔ امیر سیوستا، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اپنے ان آدمیوں سے کہہ دو میرے آگے سجدہ نہ کریں اور جھکیں بھی نہیں۔ امیر سلطنت اسلامیہ، جولین نے کہا، یہ غلام ہیں، شاہی خاندان کے افراد نہیں، انہیں سجدہ کرنے سے مت روکو۔ ہم سب غلام ہیں امیر جولین، موسیٰ نے کہا، ہم سب ایک بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ ان آداب کی پابندی آپ اپنے دربار میں کریں۔ ہم سب اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی اکٹھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ دیکھا تھا امیر افریقہ، جولین نے کہا، جب آپ کی فوج نے سیوستا کا محاصرہ کیا تھا تو ایک شام
किले की दीवार पर जाकर मैं आपकी फौज को एक आदमी के पीछे सफ दर सफ नमाज पढ़ते देखा था। कि आपने कुछ महसूस किया था? मूसा ने कहा। सलार और सिपाही, आला और अदना, सफ़ेद और स्याह, हाकिम और महकूम इकट्ठे खड़े थे। वहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि हाकिम अगली सफ़ में और माहतेर पिछली सफ़ में खड़े होते। इस्लाम में आका और ग़ुलाम में कोई इम्तियाज़ नहीं। अल्लाह के हुजूर खड़े होकर सब एक हो जाते हैं। इंसान का इंसान के आगे झुकना और सजदा करना हमारे लिए गुनाह है। 3 बक्स अंदर लाए गए। मूसा बिन नसीर के मना करने के बावजूद बक्स लाने वाले गुलाम झुकते भी रहे, सजदे भी करते रहे। जूलियन कुछ ना समझते हुए भी मुस्कुराता रहा। ये बेशकीमत तोहफे थे जो जूलियन अपने साथ लाया था, और अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर के लिए एक घोड़ा लाया हूँ, जूलियन ने कहा। बाहर खड़े, ये उनलसी नस्ल का जंगी घोड़ा है, दौड़ता नहीं उड़ता है। फिर शाह सवार को अपनी पीठ पर कबूल करते है, जहाँ लगाम खींचो उसी कदम पर रुक जाते है। कई मैदान लड़ाए, शाही अस्तबल का बादशाह है। मैं अपनी तरफ से और खलीफतुल मुस्लिमीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, मूसा ने कहा। और क्या अब आप अपने आने का मकसद बयान करेंगे? 3 मुस्तनद मुअर्रिखों स्टैनले लैंगपोल, प्रोफेसर डूजी और सर स्टिर्लिंग मैक्सवेल ने मूसा बिन नसीर और जूलियन की इस मुलाकात का तफसीली जिक्र लिखा है। अमीर अफ्रीका और मिस्र, जूलियन ने कहा, मैं आपके लिए एक तोहफ़ा और लाया हूँ, लेकिन यह तोहफ़ा आपको खुद आगे बढ़कर हासिल करना पड़ेगा। मैं साथ हूँगा। रास्ते में स्याह समंदर हाइल है। मैं अपनी कश्तियाँ और अपना रहनुमा साथ भेजूँगा। सिर्फ अल्लाह जानता है जो हमारे दिलों में मख्फी है, मूसा ने कहा। एक तो आपकी आमद ही मेरी दानत से बाला है, और आप जिस तोहफे का जिक्र कर रहे हैं और जिस अंदाज से कर रहे हैं वो मैं समझने की एहलियत नहीं रखता। क्या आप अपना मकसद और मंशा ऐसे साफ अल्फाज में बयान नहीं करेंगे जो मुझ जैसे कम अक्ल आदमी के पल्ले पड़ जाए? उस तोहफे का नाम उनदस है, जूलियन ने कहा। उनदस जो एक मुल्क है और जिससे आप नावाकिफ नहीं। आप इस मुल्क को सल्तनत इस्लामी में शामिल कर सकते हैं। आगे फ्रांस है। उनदस में अपनी अमलदारी मुस्तहकम करके आप फ्रांस को तहत कर सकते हैं। सल्तनत इस्लामी के साथ आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? मूसा बिन नसीर ने पूछा। और अपने हमकौम हम मजहब शाह रोड्रिक से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या आप नहीं जानते कि मैं शाह रोड्रिक का बाजुजार हूँ? जूलियन ने कहा। उसने मुझे आपके रास्ते में हाल कर रखा है। उसे खदशा लगा रहता है कि इराक के मुसलमान इतनी बड़ी जंगी ताकत बन गए हैं कि उन्होंने रूमियों और फारसियों को घुटनों में बिठा दिया है और वो अफ्रीका के शुमाली साहिल तक आ गए। बर्बर कबाइल को भी मुसलमानों ने इस्लाम में दाखिल करके उन्हें फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर दिया है। वो डरते हैं कि अब मुसलमान उनदस के रास्ते यूरोप में दाखिल होंगे। क्या आप उनदस और हमारे दरमियान आज़ाद रहना चाहते हैं? मूसा ने पूछा। ये बात की बातें हैं, जूलियन ने जवाब दिया। पहले मेरी पूरी बात सुन ले और मेरे एक सवाल का जवाब दें कि आपने कभी सोचा है कि उनदस पर फौजकशी करके उस खूबसूरत और जहेज मुल्क को अपने वसी सल्तनत में शामिल कर लें? नहीं, मूसा ने जवाब दिया। मेरे पास इतनी फ़ौज नहीं, ना मुझे इतनी कीमत मिल सकती है कि उनदस की इतनी बड़ी फ़ौज पर हमला करूं। मूसा बिन नसीर ने झूठ बोला था। उसने मुतअद्दिद बार समंदर पार करके उनदस पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए थे। उसने अपने सलारों के साथ भी बात की थी और वो खलीफा को कायल करना चाहता था कि उसे उनदस पर हमले की इजाज़त दे दे। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, जो हमेशा बैरूनी मुल्कों पर हमलों के हक में रहता था। मोहम्मद बिन कासिम को उसी ने हिंदुस्तान पर हमले के लिए भेजा था। मूसा अपनी एक कमज़ोरी को पेश नज़र रखता था। वो ये थी कि अरबों को अभी बेरी लड़ाई का तजर्बा नहीं हुआ था। जहाज रानी में तो अरब खुसूसी महारत रखते थे, लेकिन बेरी लड़ाई के कुछ दाव पीच थे जिनसे अरब अभी वाकिफ नहीं हुए थे। उनदस और अफ्रीका के दरमियान समंदर हायल था। उनदस पर हमले की सूरत में उनदस के जंगी जहाज उन्हें समंदर में रोक सकते थे, मगर मुसलमान समंदर में लड़ने के काबिल नहीं थे। जूलियन को मूसा ने जवाब दिया कि उसने उनदस पर हमले की कभी सोची ही नहीं। उसे यह शक भी हुआ कि जूलियन ये जायज़ा भी लेने आया है कि मुसलमान अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो उन पर हमला करके उन्हें अफ्रीका और मिस्र से बेदखल कर दिए जाए। आपको शायद मालूम नहीं, जूलियन ने कहा, कि उनदस कुदरत का एक शाहकार मुल्क है। हर तरफ सब्ज़ा और लहलाते खेत, दरख्त इतने ज़्यादा और इतने खुशनुमा कि मुर्दे भी देखें तो सांस लेने लगे। उनदस दरियाओं और नदियों की सरजमीन है। यह सब्ज़पोश पहाड़ियों और रूह अफ़ज़ा वादियों का मुल्क है। वहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। उस ज़मीन में ख़जाने दफन है। आप वहाँ जाएंगे तो आपके रगज़ारों और अफ्रीका की संगला ज़मीन की तरफ रुख नहीं करेंगे। वहाँ के लोग हसीन हैं। वहाँ की औरतों का हुस्न मशहूर कर देता है। आपने जन्नत की बातें सुनी है जो मरने के बाद मिलेगी। मालूम नहीं किसे मिलती है किसे नहीं मिलती। उनदस में आप जाएंगे तो पुकार उठेंगे कि यही वो जन्नत है जिसका वादा खुदा ने किया है।
امیر افریقہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندس کا دروازہ میرے اختیار میں، میں کھول دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندس کے قدرتی حسن اور زرخیزی و حیرت کو ایسی دلنشین الفاظ انداز سے بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سحر طاری ہو گیا، لیکن وہ معمر اور تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے سحر انگیزی اور دلکش فریب کاری سے واقف تھا۔ اس نے اشارہ کیا۔ سب آدمی، اس کے اپنے اور جولین کے بھی، باہر چلے گئے۔ کمرے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا۔